نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ محمد آیات 38 پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت۔ دوسرا پیراگراف احکام جنگ اور فلسفہ جہاد۔ تیسرا پیراگراف مجاہدین کا مولا اللہ ہے۔ چوتھا پیراگراف منافقین کا جہاد سے فرار۔ پانچواں پیراگراف اہل ایمان مجاہدین کے لیے ہدایات۔ چھٹا پیراگراف جہاد کی کامیابی کے لیے انفاق کی اپیل۔ مرکزی مضمون: دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے۔ زمانہ نزول اور پس منظر: سورۃ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ سورۃ محمد غالباً شعبان یا رمضان 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورۃ تغابن، سورۃ البقرہ، سورۃ الطلاق نازل ہو چکی تھیں۔ سورۃ التغابن میں صرف انفاق کا مطالبہ ہے، جبکہ یہاں سورۃ محمد میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل کی گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن منافقین، قریش مکہ اور دیگر طاغوتی قوتیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ مشرکین اور مومنین کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا، جب 313 مسلمان مجاہدین نے 1000 سے زیادہ کی فوج کو شکست دی۔ جنگ بدر سے پہلے اس سورۃ محمد کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور انفاق کا جذبہ ابھارا جائے، مسلمانوں پر جنگ کا جواز اور اس کی حقانیت ثابت کی جائے، تاکہ وہ پوری شرح صدر کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ لڑ سکیں۔ جنگ کے مقاصد واضح کیے جائیں اور منافقین کو تنبیہ کی جائے کہ جو بلند و بانگ دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن جہاد کی پکار پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ حامیم کے بعد 3 مدنی صورتیں۔ قرآن مجید میں حوامیم کے بعد 3 مدنی صورتیں سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات رکھی گئی ہیں۔ ان کے بعد 7 مکی صورتیں آتی ہیں، جن میں مکان قیامت کے دلائل اور آخرت کے حوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ سورۃ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے بعد 10 مدنی صورتیں رکھی گئی ہیں، جن میں بیشتر مصبحات ہیں۔ سورۃ محمد کا کتابی ربط: مصبحات وہ صورتیں ہیں جو سبح سے شروع ہو رہی ہیں۔ پچھلی سورۃ الاحقاف میں اللہ کی طرف سے راست اقدام کے ذریعے قوموں کی ہلاکت بالخصوص قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ احقاف آیات 21 تا 27۔ یہاں سورۃ محمد میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی بالواسطہ ہلاکت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دے کر مسلمانوں کو ان کے ایمان و عمل میں آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو کافروں سے خود انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض قوموں کو بعض قوموں سے آزمانا چاہتا ہے۔ آیت 4۔ یہاں جہاد کا حکم ہے۔ اگلی سورۃ الفتح میں کثیر مال غنیمت کی بشارت دی گئی، جو ابتدائی انفاق اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اہم الفاظ اور مضامین: سورۃ محمد میں 2 برسر پیکار گروہوں کے درمیان تقابل۔ اس سورت میں برسر پیکار 2 گروہوں یعنی اہل ایمان الذین آمنوا اور اہل کفر الذین کفروا کے درمیان تقابل ملتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان کافروں سے کیوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ سورۃ الحج میں ہذان خصمان کی وضاحت ہے۔ پہلے 2 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں جنگ کے جواز کا فراہم کیا جانا لازمی اور ضروری تھا۔ ایمان لانے والوں کا ذکر 4 آیات میں ہوا ہے۔ الذین آمنوا آیات 2، 3، 12 اور 33۔ کفر کرنے والوں کا ذکر 7 آیات میں ہوا ہے۔ الذین کفروا آیات 1، 3، 8، 10، 12، 32 اور 34۔ سورۃ محمد میں لفظ مولا کا استعمال اور فتح کی بشارت: مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ ان کا مولا، حامی و ناصر، سرپرست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ آیت 11۔ انہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تعداد میں گو کم ہیں لیکن بالآخر انہیں کو فتح حاصل ہوگی۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ سورۃ محمد میں قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام دونوں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بیان کیا گیا کہ وہ ہلاکت اقوام کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور آیت 10، اور انہیں ہلاک کرنے کے بعد ایک دوسری قوم کو امتحان گاہ میں لے آتا ہے۔ یہ اس کا قانون استبدال ہے۔ آیت 38۔
سورت محمد میں قانون استبدال اقوام کی ایک وجہ بیان کی گئی۔ استبدال اقوام کے 2 اسباب ہیں۔ پہلے سبب بخل اور ترک انفاق کا ذکر یہاں سورت محمد میں ہوا ہے، اور دوسرا سبب ترک جہاد ذکر سورہ توبہ کی آیت 39 میں ہوا ہے۔ بخل اور کنجوسی جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ بخیل اور بزدل قومیں زیادہ دیر تک اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتیں۔ آیات 37 تا 38 اسلامی ریاست دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ آخری آیت میں بخیلوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ جہاد کے لیے دل کھول کر فیاضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ آیت 38 جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں اور جو ریاستیں اپنے دفاع پر زیادہ توجہ نہیں کرتی انہیں بھی ہٹا کر دوسری قوموں کو لایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں کیا گیا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا سورۃ محمد میں جہاد کی کامیابی کے لیے شرط تقوی بیان کی گئی۔ جہاد کی کامیابی کے لیے تقوی ایک بنیادی شرط ہے۔ تقوی کا ذکر 3 آیات میں کیا گیا۔ دوران جہاد التزام تقوی بہت سے مفازت سے مسلمانوں کو بچا لیتا ہے۔ ہدایت پا لینے والے لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے اور ان کی نیت اور عمل کے اعتبار سے انہیں تقوی عطا کیا جاتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم آیت 17 یہ دنیا ایک آزمائش ہے، کھیل تماشے سے بچ کر جو لوگ ایمان اور تقوی کا مظاہرہ کریں گے انہیں اس حصے کا اجر عطا کیا جائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالا آیت 36 ایسے متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون آیت 15 سورت محمد میں منافقین کی ناگواری کا بیان اور لفظ کارہو کے استعمال کی معنویت۔ منافقین کا ذکر 3 آیات میں ہوا ہے جو ما انزل اللہ یعنی قرآن سے ناگواری محسوس کرتے تھے۔ ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم آیت 9 ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف بعض احکامات کی اطاعت کریں گے، تمام احکامات کی نہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم آیت 26 یہ منافقین ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جن سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور ان چیزوں سے ناگواری محسوس کرتے ہیں جن سے اللہ کی خشنودی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم آیت 28 سورت محمد میں لفظ متقلب کے استعمال کی معنویت۔ منافقین کی سرگرمیوں اور سازشوں کو متقلب کے لفظ سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرگرمیوں کے مقامات اور ان کے ٹھکانوں سے باخبر رہتا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم آیت 19 سورت محمد کا نظم جلی۔ سورت محمد کی 38 آیات ہیں۔ اس کا نظم 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 3 پہلے پیراگراف میں کافرین اور منکرین کے عقیدے اور صحیح موقف پر پوزیشن کی وضاحت کی گئی۔ مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا۔ اہل ایمان الذین آمنوا حق کی پیروی کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے برخلاف کافر والذین کفروا باطل کی کافر اللہ کے راستے سے خود کو رکتے ہوئے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اس لیے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کی خطاؤں سے درگزر کر کے ان کی حالت درست کر دی گئی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم دونوں گروہوں کی صحیح حیثیت کا تعین کر دیا گیا۔ آیات 4 تا 9 دوسرے پیراگراف میں حکام جنگ اور فلسفہ جہاد بیان کیا گیا ہے۔ کافروں کے استحصال کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ کا راست اقدام ہلاکت، مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے ہلاکت۔ کافروں کی مٹ بھیڑ ہونے پر ان کی گردنیں مارنا چاہیے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پر احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ فشد الوثاق کا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر اہل ایمان اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ناگواری کا اظہار کیا ہے اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے ہیں۔
آیات 10 تا 15 تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ مومن مجاہدین کا مولا یعنی سرپرست اللہ ہے۔ ترغیب جہاد دی گئی اور جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا گیا۔ تاریخی دلیل پیش کی گئی کہ زمین پر چل پھر کر کافر قوموں کی ہلاکت کے انجام پر غور کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کا سرپرست اللہ ہے جبکہ کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ کافر مویشیوں کی طرح دنیا میں کھا پی لیتے ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم آیت 12۔ قریش کو بتایا گیا کہ جس شہر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اس شہر سے زیادہ قوت رکھنے والی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا کوئی ناصر نہیں تھا۔ جس کے پاس وحی کی دلیل ہو اور جو نیک عمل کرتا ہو وہ شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو، جس کے لیے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں، جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہو۔ متقی مجاہدین کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی 4 نہریں ہوں گی، ہر قسم کا میوہ ہوگا اور اللہ کی مغفرت۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کافروں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا پانی ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ وخالد فی النار وسقوا ماء حمیما فتقطع امعاءہم۔ آیات 16 تا 32 چوتھے پیراگراف میں منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھول دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی انسنی کرنے والے منافقین کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ اس کے برخلاف مخلص ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ منافقین پہلے جہاد کی صورت کا مطالبہ کرتے رہے لیکن محکم صورت نازل ہونے کے بعد ان پر موت کی غشی طاری ہوگی۔ وحی کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور صرف جزوی اطاعت پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کے دلوں کے بھیتوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ منافقین کے حال پر افسوس ہے، زبان پر اطاعت کے الفاظ اور چکنی چپڑی باتیں ہیں۔ طاعت و قول معروف، کا یہ لوگ سچی اطاعت کرتے اور یہ منہ پھیریں گے تو زمین پر فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں اندھا اور بہرا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ بادلوں یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایمان لانے کے بعد پیچھے پلٹنے والے منافقین کو شیطان نے دھوکہ دیا، اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی پر کراہت محسوس کی۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو انہیں تھپڑ مارے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے مقابلے میں مخلص مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ کر رہے گا۔ کافر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 5واں پیراگراف آیات 33 تا 35 اہل ایمان اور مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی گئیں۔ اہل ایمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جو کفر پر مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ تو انہیں کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ ہی سمجھوتے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم۔ اللہ ساتھ ہے، مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیات 36 تا 38 چھٹے اور آخری پیراگراف میں انفاق کا حکم ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اجر حاصل ہوگا۔ جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی اپیل جاری ہے۔ بخیل لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ابدی اصول رکھا گیا ہے کہ جہاد کی کامیابی کے لیے انفاق ایک بنیادی شرط ہے۔ انفاق کی اپیل کی گئی اور یہ بات صاف صاف بتا دی گئی کہ عدم انفاق کی صورت میں بخیلوں سے حکومت اور امامت چھین لی جاتی ہے اور وہ محکوم بنا دیے جاتے ہیں اور انہیں مٹا کر دوسری فیاض قومیں اٹھائی جاتی ہیں۔ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مرکزی مضمون: دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے لیے مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قوم پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔